زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے، چل یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے،
والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں، میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، نہیں، سبحان اللہ۔ ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے دو میں کر دیتا ہوں، دو میں۔ بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خامند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹونٹنگ نہ ہو، بیزن نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال دو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا، نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے، نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خامد بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خامد پہ بھروسہ کرے۔ اے نوے لوگ کے فون چیک ہو رہے ہوئے، کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا، نہ کہا میاں اور بیوی، خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، صرف لفظ لکھا کے مطلب بتا رہا ہوں، نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے۔ یہ تو وینکوور ایک فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے جی عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں تو وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ ایک ہماری کر کے بھی کھا دے۔ ہمارا دین اتنا خشک نہیں، ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا۔ تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا، سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا۔ دونوں بچوں کو بلایا، بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟
उनका सर, हम सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारे मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मम्मी डैडी अपने मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमें इनको देखने का मौका नहीं मिलता। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों अपने प्राइवेट क्लिनिक में होते हैं, तो हम इनको देख नहीं पाते। पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हमें माँ बाप की शक्ल नज़र नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक की है कि ऐसे माँ बाप की रोटी क्या खानी जो अपनी शक्ल भी ना दिखा सकें। तो इसलिए हमने कहा हमने बाइकाट किया है, घर में नहीं खाना है। तो ऐसी लाइफ मत बनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्कर शैतान देता है, बड़ी गाड़ी ले लो, $100 की किस्ती तो है, और बड़ा घर ले लो, $200 या $100 की किस्ती तो है। फिर मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करे, जो कि बड़ा घर बाकी रहे, तो खुशियाँ तो मिट गई। जो डबल जॉब करेगा, तो डबल जॉब करते हैं। डबल जॉब करने वाला बेचारा थका हुआ जहन लेके आता है, वो कैसे टाइम देगा अपने बच्चों को खुशी के साथ? जो माँ जॉब करके आएगी, फिर खाना पकाएगी, वो जब इतनी थक जाएगी तो अपने बच्चों को खुला टाइम कैसे दे सकेगी? पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी मेरे नबी के सर पर, और आप इसके बावजूद रोजाना हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे। और उन्होंने आकर कोई लेक्चर नहीं, देखो माँ बाप से बात करता हूँ, लेक्चर थोड़ा दो, मोहब्बत ज्यादा करो, ये ना करो, ये क्यों किया, ये करो, ये करो, ये छोड़कर सिर्फ सीने से लगाओ। तेरे को पता है माइक टाइसन और जेक पॉल की फाइट स्क्रिप्टेड थी, माइक सिर्फ पैसों के लिए लड़ा था। तेरे को सब पता है जिंदगी में सर बे। फिर मोहब्बत दो, कमियों समेत बच्चों को कबूल करो, उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना दर्द सीने में कि आपके सीने से ऐसे उबलने की आवाज आती थी जैसे हांडी उबलती है। इसके बावजूद आप रोजाना कहते ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो वो भागे भागे आते। देखो मैं फिजिकल करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। 7 बर्रे आज़म की जिम्मेदारी है, और तो छोटियां छोटियां जॉबां, तो तुम कहते हो बिजी बड़े हैं, बिजी बड़े हैं। मेरे नबी पे 7 बर्रे आज़म के इंसानों की जिम्मेदारी है, और आखिरी आने वाले इंसान तक की जिम्मेदारी है। इससे बड़ी जॉब किसकी होगी कायनात में? और फिर आप रोजाना आते हैं ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो हसन हुसैन भागे भागे आते। आप उनके लिए यूं हो जाते थे, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। अपने नबी की अज़मत को जानो कि उन्होंने जिंदगी कैसे सिखाई। चांद के 2 टुकड़े कर देना कोई मामूली बात है, आसमान चीर के चले जाना मामूली बात है, एक जिंदगी सिखा के जाना सबसे बड़ी बात है।